عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں، یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے۔ جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا اس کو اسی کا متقاضا سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو شخص بدی لے کر آئے گا سو ایسے لوگوں کو جو کہ بدی کے کام کرتے ہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ کرتے تھے۔ دیکھو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو نیکی لاتا ہے نا اللہ کے پاس قیامت کے دن اس کو 10 گنا زیادہ کر کے اس کو ثواب بڑھا کے دیں گے، اور جو بدی لے کے آتا ہے نا، گناہ لے کے آتا ہے نا، جتنا گناہ اس نے لے کے اتنا ہی سزا اس کو دیں گے، وہ اس کو بڑھائیں گے نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے۔ کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رحمت کر دیا، وہ جتنا گناہ کیا اتنا ہی سزا اس کو دیا۔ جو مومن جتنا نیکیاں لے کے آئے گا اس کو 10 گنا ثواب کر کے اس کو جنت دیا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے دنیا جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل رکھتا ہے۔ جس خدا نے آپ پر قرآن کے احکام پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض کیا ہے، وہ آپ کو آپ کے اصل وطن یعنی مکہ میں پھر پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ نہ سکے، آپ کو معلوم ہے، وہ پچھلے تک جانے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے، مدینہ میں انصاری قوم نے ان کو بہت مدد کیا اور دین کو پھیلا دیا۔ پھر بہت سے جنگیں ہو گئے، پھر کعبہ شریف مسجد حرم میں بھی لڑائی ہوگی، مسجد حرم مسلمانوں کے حوالے ہو گیا۔ تو اس ٹائم پر آگے اللہ بولتے ہیں جس خدا نے آپ پر قرآن کے احکام پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض کیا ہے وہ آپ کو آپ کے اصل وطن یعنی مکہ میں پھر پہنچائے گا۔ جس مکہ کو چھوڑ کر آپ مدینہ میں آ گئے، ایک دن پھر دوبارہ شام سے جاؤ گے، گردن اٹھا کے جاؤ گے، میرا گھر ہے، میرا امن کا جگہ ہے، یہ میرا کون سا وطن مکہ۔ مدینہ سے پھر مکہ جائیں گے، مکہ سے مدینہ آئے تھے، پھر مدینہ سے مکہ جائیں گے۔ آپ ان سے فرما دیجیے کہ میں رب خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا ہے اور کون سریا گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ان ربہم بہم یوم ذل خبیر۔ اور آپ کو اپنے نبی ہونے کے قبل یہ توقع نہ تھا کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جاوے گی، مگر محض آپ کے رب ہی کی مہربانی سے اس کا نزول ہوا، قرآن کا نزول ہوا۔ سو آپ ان کافروں کی ذرا تائید نہ کیجیے، ان کافروں کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھیے۔ اور جب اللہ کے حکام آپ پر نازل ہو چکے تو ایسا نہ ہونے پائے جیسا اب تک بھی نہیں ہونے پایا، یعنی اللہ کے حکام کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارو جس طریقے سے اب تک گزارے ہیں۔ بالکل بدلنا نہیں چاہیے۔ یہ لوگ آپ کو ان حکام سے روک دے، یعنی یہ لوگ آپ کو تبلیغ کرنے سے روکتے ہیں، اور نہیں ان سے نہیں روکنا۔ ڈرنا کس سے؟ اللہ سے۔ اور آپ بدستور اپنے رب کے دین کے طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیے، اور مشرکوں کو میں شامل نہ ہوجیے۔ جیسے مشرک لوگ ہوتے، آج مسلمان بولتے کل ادھر کو ملتے، پھر مسلمان بولتے کل ادھر کو ملتے، اس طریقے سے نہیں ہونا۔ ایک اللہ کے اوپر ہمیشہ ایمان لینا، اور آپ بستور اپنے رب کی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے اور ان مشرکوں میں شامل نہ ہوجیے۔ اور جس طرح اب تک آپ شرک سے معصوم ہیں، اس طرح آئندہ بھی اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارنا، اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود کو نہیں پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارنا کسی کو ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، سو کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں۔ اس کے سب اس لیے کہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان میں بھی یہ آیت نازل ہوا ہے کہ یہ پورا دنیا
فانی ہونے والی ہے، یہ انسان سب کچھ، سورج چاند سب کچھ فانی ہونے والی ہے، اور تمہارے ساتھ جو نیکی اور بدی نام اعمال آنے والے ہے اس کو قیامت میں لے کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بدل جس کے ذات کے کی اس کے حکمت ہے، یعنی وہ ذات ہمیشہ باقی رہے گی جس کا حکمت ہے اللہ، جس کا ظاہر کامل قیامت میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم کو ظاہر ہو کے دکھائے۔ ہر انسان کو اللہ کے سامنے سے گزرنا پڑے گا اعمال نامہ لے کے۔ آج دنیا میں تم کو اللہ دکھائی نہیں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھے۔ اس طریقے سے دنیا میں تو اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن کل قیامت میں دن اللہ کو دیکھ سکتے، کیونکہ سورہ رحمان میں فرما دیا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم آپ تمہارے حساب کتاب کے لیے خالی ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں لگے رہتا ہے، اور کل قیامت کے دن تمہارے حساب کتاب کے لیے خالی ہو جاتے ہیں۔ سب چیزیں فنا ہونے والی ہے، بدل اس کی ذات کے کی اس کے حکمت ہے جس کا ظاہر کامل قیامت میں ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پس سب کو ان کے کیے کا جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیے کا جزا اور سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے قرآن تلاوت کے درمیان میں آگے بڑھ کر کوئی بات چیت کیا ہو تو میرے گناہوں کو میں معافی مانگتا ہوں۔ وقل ربی زدنی علما، یا اللہ مجھے علم عطا فرما، مجھے سمجھداری عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی رحمت کا سایہ، آپ کی فضل میں میرے زندگی دین اسلام کے راہ پر گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے میرے حق میں بھی میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تھا قیامت نسل با نسل، ان سب کے حق میں میں آپ سے ہدایت کی، مغفرت کی، آپ کی رحمت کی، آپ کی فضل کی بھیک مانگتا ہوں۔ آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔